صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی، دستخط بھی رضامندی کی نشانی ہے۔ ایجاب و قبول زبان سے بھی ہو اور ایجاب و قبول دستخط کے اعتبار سے بھی ہو، قانونی اعتبار سے بھی اگر کوئی کارروائی ہو تو وہاں پر زبانی بات نہیں بلکہ دستخط کام کرتے۔ اس اعتبار سے نکاح کے لیے بھی دستخط کرنا اور دلہن سے دستخط کرانا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے دستخط کرو بھی تم یہ شروع والے حصے میں کرو۔ بسم اللہ پڑھ کے کرو انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ لکھیں گا، تیرا نام لکھوں گا۔ پین کے رکھو نا، فوٹو کا لے دیجیے۔ ٹھیک ہے، چلو بس۔ اب یہ دلہن کا بتا دو کہ دستخط کہاں پہ ہے، کون کرائے قاضی؟ آرس کا ماں مجھے ہوتا ہے آرس والا طرف کہہ کر تو ذرا کٹ لے دو سمجھ ادھر آپ میں جاؤ۔ نہیں تو آپ بھی جاؤ امام صاحب، آپ بھی جا کے آ جاؤ، ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ساتھ میں ان کو ایک ساتھی کو بلا کے لے جاؤ۔ بس لو، چلو ٹھیک ہے۔ اب تم باہر ہی دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو شادی میں ویڈیو رکھنا یہ فضول خرچی ہی ہے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے کہ بھئی یہ نشانی دیکھنے کے لیے رہے گی، تو بہت سارے لوگ ویڈیو بنا کر رکھ دیتے، پوری زندگی کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، خالی ویسے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھے تو بھی تھوڑے لڑائیاں پڑتی۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک موقع پر ویڈیو نکال کر رکھے تھے، یہی بیتم چلنے کی بات ہے۔ تقریباً 15 سال کے بعد اس ویڈیو کو دیکھے، 15 سال کے بعد مجھے بازو کی ڈھکلیوں کو لڑائی ہوئی تھی، تمہیں سب بیچ میں ہے اور میرے کو بازو کی ڈھکلی میرے کو کیا ہوئی تھی، 15 سال کے بعد لڑی ہوئی تھی۔
جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں. تصویریں جو ہوتی ہیں آدمی کی آنکھوں میں بس جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ایسا کیمرہ بنے، ایسے کیمرے لاکھ روپے کے بھی لائے تو بھی جی وہ ایسے کیمرے نہیں بنا سکتے. جی اللہ رب العزت کیسی آنکھیں بنے گا جی. اسے زوم کرنا پڑتا ہے، ایسا پھرانا پڑتا. ہنکیاں کو ایسا پھرانے کا ہے کیا تو نزدیک کا دیکھ لیتے ہیں، دور کا دیکھ لیتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ دیکھ لیتے ہیں، کلر دیکھ لیتے ہیں، کتنا اونچا نیچا ہے دیکھ لیتے ہیں، کتنا ڈونگنے دیکھ لیتے ہیں. کیمرے یہ سب دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے. تو شادی میں ایک چیز تو اس طرح سے جو ہے کہ میرا ویڈیو اس طرح سے کرنا یہ بھی فضول ہے. اور ایک دوسرا فضول کیا ہے شادی میں بولے تو کہ جو چیزیں سنت میں نہیں ہیں ان چیزوں میں زیادہ پیسے خرچ کرنا. جیسے عام طور پر یہ کچھ کاچی وغیرہ بول کے کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے کچھ رسم و رواج بول کے کرتے رہتے ہیں. اب اس کے لیے پان ہو، پھر اس کے لیے پتہ نہیں سپاری، اور پھر اس کے لیے پھول کے ہار. تو یہ سب رسم کے لیے یہ بھی فضول خرچی ہے. رسمیں وغیرہ کرے نہیں بول لو، یہ پورے پیسے بچ جاتے نا. شادی میں صرف ولیمہ کا کھانا 600. شادی میں صرف کیا ہے ولیمے کا کھانا 600 جی. اور ہلدی کے دن بھی تھوڑے لوگ پوٹلے وغیرہ کاٹتے رہتے. وہ پوٹلا بھی کیا واسطے بولے تو شوقہ یا عارض کا عقیقہ نہیں ہوا تو ماں باپ کا حق ہے وہ عقیقہ کرنا. کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا حق ہوتا ہے عقیقہ کرنا. شادی کے نسبت سے سگے سو آتے نا تو لڑکے والے 2 پوٹلے، لڑکی والا 1 پوٹلا. وہ بھی بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو کرتے، ورنہ وہ بھی ضرورت نہیں. ورنہ وہ بھی کیا نہیں ضرورت نہیں. بھائی شادی میں تو جتنا خرچہ کم ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. اتنا زیادہ کیا ہے اچھا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کیا کہ بھائی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو بچو گے سب انشاءاللہ بھائی، فضول خرچی سے بچو گے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی ایک بات اور بھی دیکھو، شادیوں کے اندر جوڑے دینا، جسے سننا دینا. عام طور پر اب بچے کی شادی ہو رہی ہے تو بچے کا بھونی رہتا، بچے کے پھپھوا رہتے، بچے کے بڑی مانو رہتے. وہ لوگ کیا سمجھتے بھائی شادی ہو رہی ہے ہمیں کیا تو دینا چاہیے. یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی کیا نہیں ضروری نہیں. بڑے مانوں کو دینا ضروری نہیں ہے، چچانوں کو دینا ضروری نہیں ہے، پھپھونوں کو دینا ضرورت نہیں ہے، اور بو بھونے کو دینا بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہمیں نوا لالچ چیزیں ہیں شریعت کے اعتبار سے. اب اتنا دینا اتنا دینا، تھوڑے لوگ رس جاتے ہیں ہمارے کو تولا سنا چھنا، ہمارے کو بیکی چھنا. ہاں جی اس طرح سے. اور یہ بھی فضل خرچی کے اندر ہی چاہتا. پھر اس کے اوپر لڑیاں لڑنا، رس جانا. شادی بولے تو خوشی کی چیز ہے بھائی، دولہا دلہن کو ملانا ہے اور سب لوگ محبت کے ساتھ آنا، نکاح میں شامل ہونا اور ولیمہ کھا لے کے چلے جانا. ولیمہ کھا لے کے چلے جانا. اگر وہ بھی ولیمہ کرنے کے جو ہے طاقت ہے تو قرض لا کر بھی ولیمہ کرنا نہیں چاہیے. عام طور پر شادی بولے تو لوگ سمجھتے ہیں اب شادی 4 آدمی دیکھتے سو، اب اس کے لیے پیسے لے کے آنا، قرضہ لے کے آنا. یہ ہمارے دماغوں سے بات نکال دینا چاہیے. شادی کتنا کم خرچوں میں ہو اتنا ہی ہونا چاہیے. شادی کے لیے قرض لا کر جو کرنا جو ہے یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں. پھر دیکھو دین کے کام کے لیے قرضہ لے سکتے. مسجد بنتی ہے ایک گاؤں میں، اب اس کو دینے کے واسطے کیا نہیں قرضہ لا کو دے سکتی. مسجد کو 10,000 دیں، مسجد کو 20,000 دیں. مدرسہ بنتا ہے ایک گاؤں میں، ہمارے کنے دینے پیسے نہیں، 20,000 قرضہ لے کر کو قرضے کو دیں. ایسا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جماعت میں جانے کا ہے، اس کنے پیسے نہیں، یہ 50,000 روپے قرضہ لا کے اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بنا سکتا ہے. شادی کے لیے قرضہ لے کے آنا، چلے کے لیے قرضہ لے کے آنا،
سلطان چو کے لیے قرضہ لے کے آنا، گھر بنانے کے لیے قرضہ لے کے آنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اب تمہیں بولیں گے ایسا کیسے بول سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، دین کے کاموں کے لیے قرضہ لیں۔ کون سے کاموں کے لیے؟ ارے بولو بھائی، دین کے کاموں کے لیے کیا کریں؟ قرضہ لیں۔ جی اسی طرح سے ہمارے ولی اللہ جو ہیں، ولی اللہ اجمیر والے خواجہ، ہمارے یہ جو ہیں کہاں پر، یہ گٹپلی میں کون ہے سونو؟ حضرت ادرس بادشاہ، ایسے بڑے بڑے اللہ کے ولیاں، انہوں شادی کر لینے قرضہ لیا نہیں، دین کے راستے میں لگانے قرضہ لیں۔ کس میں لگانے؟ دین کے راستے میں لگانے واسطے کیا کریں؟ اجمیر میں جو خواجہ نظام الدین، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو آدمیوں کو کھلانے کیا نہیں ان کا نہیں، تو ایک بڑے سردار کرنے جا کو قرضہ لے کر کو غریبوں کو کھلائیں انہوں، ہاں بیٹھو تمہیں نمازاں پڑھو کھانا کھاؤ، پھر اللہ اپنے فضل سے اس کا قرضہ پڑے۔ اللہ کے ولیاں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں لگانے کے واسطے کیا کریں؟ قرضہ لیں۔ ہمیں دین کے لیے قرضہ لیتے نہیں، گھراں کے لیے، شادیاں کے لیے، بیپاراں کے لیے، چھلے کے لیے، چھٹی کے لیے، اور پھر جو سلطان کے چوک کے لیے، پتہ نہیں یہ سب چیزوں کے لیے لیتے ہیں۔ یہ بھی فضول خرچی ہے۔ یہ سارے کام ہم چھوٹے خرچے میں بھی کر لے سکتے ہیں۔ یہ سارے کام کیا کر سکتے ہیں بولو؟ چھوٹے خرچے میں بھی۔ بھائی 5 لاکھ کی شادی کون کرو؟ بولے نہیں 50,000 میں کر لیں۔ 5 لاکھ کی شادی ہوتی وہ گھٹو رہتی کیا؟ 50 کی کر لو، 5 لاکھ کی کرو گے کون بولے؟ یہ سب فضول خرچی کے اندر۔ پھر اس کے اندر لڑائیاں بھی پڑتی۔ تو شادی میں فضول کیا ہے بولے تو بھائی اسے جوڑا دینا، اسے جوڑا دینا، ہے سو خود دیے جا، قرضہ کو لگا کر دینا ٹھیک نہیں۔ اگر ہے سو خود کیا کرے جا، دے دیے جا۔ اگر کوئی آدمی کما کو رکھ لے، اگر اس کا نے 15 لاکھ روپے شادی کھول کو رکھ لے، اس میں سے 5 لاکھ بہانوں کو، بھائیوں کو، بیٹیاں کو، جمعیاں کو دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں، دے دیا تو بھی کوئی، تو نقد میں ہے آدمی۔ قرضہ لگا کر دینا اور دینے کو ضروری سمجھنا یہ جو ہے ٹھیک نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں شادیوں کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے۔ شادیوں کی ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب عام طور پر لوگ کیسے بولے تو ٹھیک ہے تمہیں بولتے رہو لیکن ہمیں کرنے کا ہمیں کر لیتے رہتے، یہ زندگی آ گئی۔ لیکن بولے نہیں سر کا ہمیں بھی رہ سکتے نہیں۔ کئی بولے تو کل قیامت کے دن اللہ میاں پوچھتی تمہارے ہنگیان صاحب میں ایسی شادی ہوئی تمہیں کیا کریں میرے کو پوچھتی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہماری زبان کو انگار کی کینچی سے بھی کاٹ سکتے۔ حق بات بولنا تھا، 100 آدمیاں میں 2 آدمیاں تو بھی مان لیتے کہ 100 کے 100 آدمیاں نہیں سنے تو کم سے کم 2 آدمیاں تو بھی ایسے سنت کے طریقے پر تمہاری شادی کر لیتے کہ اس طریقے سے ہو سکتی جی۔ تو میرے عزیزوں بھائی ہمارا کام ہے بولتے رہنا، اور آپ لوگوں کا کام ہے سن کر سمجھ کر کیا کرنا؟ عمل کرنا، اور اپنی زندگی میں عمل کرانے کی کوشش کرنا۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ ابھی دلہن کے بھی دستخط ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی نکاح پڑھ کے اور دعا بھی کر لیں گے۔ دیکھو اگر یہی نکاح باہر بازار میں ہوتا، بہت سارے لوگ بے وضو ہوتے اور اتنا ادب سے نہ بیٹھتے، عورتوں کی گڑبڑی ہوتی اس کے اندر۔ مسجد میں ہونے کی وجہ سے سب لوگ باوضو بھی ہیں، مسجد میں ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پر عورتوں کا شور شراب بھی نہیں ہے، شور شغب بھی نہیں ہے، اور مسجد میں ہونے کی وجہ سے جب ہم دعا کریں گے اور دعا پر اب فرشتوں کی آمین بھی رہے گی، فرشتوں کی کیا رہے گی؟ آمین بھی رہے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کے مد نظر ہم لوگوں کو نکاح اپنے مسجدوں میں کرنا، اپنے نزدیک کے عالموں سے پوچھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کون سی سنت ہے اور کون سی غیر سنت ہے، تو ہمیں پوچھ کر اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے عزیزوں یہ جو نکاح ہے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، جو ہے آدم علیہ السلام کے نکاح سے دنیا شروع ہوئی۔ دنیا کس سے شروع ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام کے نکاح سے دنیا شروع ہوئی، اور جب دنیا میں نکاح مٹ جائے گا تو پھر دنیا کو قیامت آ جائے گی۔
اب تم بولو گے نکاح کیسے مٹے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت جب آئے گی جب اللہ اللہ بولنے والا زمین پر نہیں رہے گا. تو جب اللہ بولنے والا نہیں تو نکاح کہاں سے رہے گا؟ بولو ایک بھی ایمان والا زمین پر نہیں رہے گا تو پھر نکاح بھی زمین پر نہیں رہے گا. آدم اور حوا علیہ السلام کے نکاح سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے اور جب تک دنیا ہے نکاح اس میں باقی رہے گا. نکاح اس میں کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے. قیامت سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے, نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی اور پھر دین کی خدمت بھی کریں گے, پھر اس کے بعد میرے بازو میں دفن ہوں گے. جو لوگ عمرہ گئے ہیں, وہ لوگ حج میں گئے ہیں, وہ لوگ دیکھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے بعد کچھ جگہ خالی ہے اب بھی, اور اس جگہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کے لیے رکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تو نکاح ایسی مکمل اور ایسی جو ہے مقدس چیز ہے کہ نکاح کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اور نکاح کب کرنا؟ نکاح کب کرنا میرے عزیزوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنا. کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں جلدی کرنا. نماز اپنے وقت پر پڑھنا, قضا نہیں کرنا. نماز جب اس کا وقت ہو جائے اس کے ادا کرنے میں جلدی کرنا. جتنا جلدی ادا ہو جائے نماز اتنا اچھا ہے. قضا ہونے سے پہلے نماز ادا ہو جائے. اور دوسرا, جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً اسے لے جانا. این آنے والا ہے, اون آنے والا ہے, وہ بیٹی آتی, یہ بیٹی آتی, کیا بھی نہیں, کون آ کے منہ دیکھے کیا کرنے کا نہیں. اگر اتنی محبت ہے تو کچھ ایصال ثواب کر سکتے ہیں, کچھ دعا درود کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ پڑھ کے ان کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے بھیج سکتے ہیں اور دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. کون دیکھو کیا ہنگامے لگانے نے کہا ہے. جب جنازہ تیار ہو جائے تو اگر فجر میں اگر ہو جائے تو ظہر تک, ظہر میں اگر ہو جائے تو عصر تک, عصر میں اگر ہو جائے تو عشاء تک, عشاء میں اگر ہو جائے تو پھر تہجد سے پہلے اگلی نماز آنے سے پہلے جتنے کم وقت میں جتنا جلدی دفن کر دیا جائے جنازے کے لیے اتنا اچھا ہے. سیم اسی طرح سے نکاح ہے. یہ میری بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے اور گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگے تو فوراً نکاح کر دو. بچی بالغ ہو جائے, اگر وہ گناہ کی طرف خیال اگر اس کے وسوسے آنے لگ جائے فوراً اسے کیا کر دو؟ نکاح کر دو. عام طور پر کہ ہمارے استاد حضرات بھی فرماتے ہیں, دیوبند میں ہمارے ایک بڑے استاد ہیں, انہوں کیا بولتے ہیں کہ بچوں کی شادی دیر ہونے کی وجہ سے بھائی لو کرنا, لو میرج کرنا, اس کے ساتھ بھاگ جانا, اس کے ساتھ بھاگ جانا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بچے بالغ ہوتے جو اگر شادی کر دیے بول لو اب گھاٹی بن جاتی ہے, انہیں گھر والا ہوتا اور بیوی بچے کمانے دمانے میں لگ جاتا, ماں باپ کا بوجھ بھی اتر جاتا اور بچہ گناہ سے بچ جاتا, بچہ گناہ سے بچ جاتا. یہ سب فتنے فساد جو ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے کہ بھئی شادی دیر ہونے کی وجہ سے. بچے کی شادی بھی دیر ہو رہی ہے, بچے کی شادی بھی دیر ہو رہی ہے. اس لیے میرے عزیزو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی بچے کی ہو یا بچی کی تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرنا, یعنی کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنا. تو کرو گے سبھی انشاءاللہ, یاد رہے گی انشاءاللہ. ہاں دیکھو 3 باتیں بتائیوں. کتنے باتیں بتائیں؟ پہلی بات کیا ہے بھئی جیسے ویڈیو ہے, فوٹو ہے, جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. اس سے کچھ فائدہ نہیں. عام طور پر آدمی روز نہیں دیکھتا ہے اس کو. روز آنا کہ روز دیکھ لیتے بیٹھتی کیا بولے نہیں دیکھ لیتے, دیکھ لیتے پھر لڑائی ہوتی جی. اس کے اتارتے وقت میں ایک جھگڑا اور اتارنے کے بعد ایک جھگڑا, پتہ نہیں کہ ضرورت کی چیزوں کے علاوہ تصویر اترنا تو بالکل جو ہے گناہ کی چیز ہے. جیسے پاسپورٹ ہے, آدھار کارڈ ہے, اور اسی طریقے سے اور جیسے کسی دفتر میں بینک ہے اور وہاں پر ضروری ہے فوٹو لگانا اپنی شناخت کے لیے. ایسے چیزوں کے علاوہ
خامخواہ ایسے ہی فوٹو اترنا یہ گناہ بھی کی چیز ہے. جہاں تک ہو سکے آدمی بچنا چاہیے، یہ فضول چیز ہے، اور اس کے اندر زیادہ پیسہ لگانا اور یہ بھی گناہ کی چیز ہے. اور دوسری چیز میں یہ بتایا کہ بھئی یہ جوڑے جاپے اور رسم و رواج یہ سب جو ہم نے بنا رکھے ہیں یہ سب فضول خرچی کے اندر ہی جاتے ہیں. اس میں قرضہ لا کر دینا، قرضہ لا کر خرچہ بڑھا لینا اور جو ہے پھر بعد میں پریشان ہوتے رہنا، یہ چیز بھی شادی میں نہیں ہونا چاہیے. دین کے کاموں میں تمہیں قرضہ لا کے کر سکتی، جیسے رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ نے کیا ہے کہ دین کے کاموں کے لیے قرضہ لا کر اور جو ہے آپ دین کے کاموں میں لگا سکتے. یہ سنت بھی ہے. دنیاوی کاموں کو ایسے جو ہے فضول میں ہم قرضہ لا کے کرنا یہ اچھی چیز نہیں. تو اس لیے رسم و رواج اور اس کے اندر خرچ کرنا، لوگوں کے جوڑے جاپوں کے لیے جو قرضے لا کر خرچہ کرنا، یہ بھی جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں. بچو گے انشاءاللہ. اور سب سے آخری بات بھی، نکاح مقدس چیز ہے اور اس کو جہاں تک ہو سکے مسجد میں ہی ہونا چاہیے. کس میں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے. لوگ باوضو بھی رہیں گے اور جب دعا کریں گے تو دعا بھی قبول ہوگی. عورتوں کا شور و شغب اور بے پردگی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح من وجہین عبادت ہے اور من وجہین معاملہ ہے. تو معاملہ بھی اور نکاح بھی دونوں چیزیں یہاں پر آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ ایسا کر لیں گے سب لوگ. کوشش کرو بھی. دیکھو ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے ہر مسلمان سننے والا ان باتوں پر عمل کرے. اللہ کی توفیق سے میرے بھائی اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے، لیکن جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں ان کو اپنے معاملات میں پاکیزگی ضرور لانا چاہیے. تو اگر تم کتنے بھی لاکھ روپے لگا کے شادی کریں گے تمہارا نام اٹھنے والا نہیں ہے. اس میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی فی ضرور رکھے. اگر تم کروڑ روپے کی بھی شادی کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطی بولنے والے ضرور بولنے والے ضرور بولتے. جی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ان کے 50 کروڑ کی اور 50 لاکھ کی شادی کریں، ایک آدمی نے بھی غلطی نہیں بولا، سب نے اچھا بولے. نہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ غلطی بولنے والے ضرور بولیں گے. نام اصل میں آخرت میں اونچا کرنا ہے، اور دنیا میں ایسے فضول کام کرنے سے نام اونچا نہیں ہوگا. نام اونچا کرنا ہے اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے پاس. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. نام کس کے پاس اونچا کرو گے؟ ارے بولو بھائی. جس کو عذر نہیں ہے وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھو گے. اگر جو کوئی معذور ہے، مجبور ہے، وہ پالخط مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ جو لوگ تحیات کی طرح بیٹھ سکتے اس طرح سے بیٹھ کر دھیان کے ساتھ سنو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. پٹھان فاروق، تمہارا نکاح شیخ عائشہ سے 5,000 محض کے عوض 1 وکیل اور 2 گواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو زوجہ بنا کر دیا گیا ہے. کیا آپ نے قبول فرمایا؟ الحمدللہ میں نے نکاح قبول کیا. اس نکاح سے آپ خوش ہیں؟ جی میں نے خوش ہوں. اس زوجہ سے آپ راضی ہوئے؟ جی الحمدللہ میں نے راضی. ٹھیک ہے بھائی، دعا کر لو. آج جمعہ ہے، ٹھیک ہے، اور جمعہ میں کوئی دولہا بھی آئے اور سارے شادی والے بھی آئے. عام طور پر شادی بول کر لوگ کیا کرتے؟ نماز چھوڑ دیتے. کھانے وغیرہ کا انتظام، اگر آپ کھانا چاہیں تو کھانا کھا لیں، نہیں بولے تو آپ نماز پڑھ کے تو بھی کھا لے سکتے. ٹھیک ہے بھائی، نماز ضروری ہے. آج ویسے بھی جمعہ ہے. شادیوں کے لیے، تقریبوں کے لیے، فنکشنوں کے لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، نماز کے لیے فنکشن چھوڑ سکتے ہیں، شادی چھوڑ سکتے ہیں جی، اور اپنے تقریبات کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کہ شادیوں کے لیے، فنکشنوں کے لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس لیے بھائی آپ لوگ بھی آؤ جمعہ میں اور اپنے دوستوں کو بھی بلا کر لے آؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ زوجین میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما. اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس جوڑے کو خیر کا جوڑا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس جوڑے کے لیے اور ان کو ہونے والی اولاد کے لیے دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. دین اور دین کی محنت کے لیے قبول اور منظور فرما. اے اللہ زوجین میں ایسی محبت عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں تھی. ایسی محبت عطا فرما، ایسی الفت اور محبت عطا فرما. دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ نکاح میں شامل ہیں حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ جو باتیں سنے ہیں ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اے اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی شادیوں کو، اے اللہ اپنی اولاد کی شادیوں کو اے اللہ پاک اور سنت کے مطابق پورا ہونے والی بنا دے. اے اللہ پورے طریقے پر سنت کے اعتبار سے کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. کس کی کیا ضرورت ہے میرے مولا، اپنے فضل سے ان ضرورتوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ خصوصی طور پر اے اللہ داماد کو اپنے سسرال کے گھر کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر کے لیے اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دونوں کو جانبین سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.